منانے والے کہاں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے منانے والے کہاں سنتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے منانے والوں میں کہاں تقوی اور پرہیزگاری نظر آتی ہے؟ ناچنے والوں میں کوئی تقوی اور پرہیزگاری ہو سکتی ہے؟ ناچا جا رہا ہے۔ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، افسوس صد افسوس، اسی نبی کی ولادت کی موقع پر ہی، اسی نبی کی ولادت کی خوشی پر ہی ہمارے مسلمان اسی نبی کی مخالفت پر ابھرے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے برادران وطن گنپتی اٹھاتے ہیں اور گنپتی کے سامنے ناچتے ہیں، لال گلال اچھاتے ہیں، بالکل ان کی نقل کرتے ہوئے وہاں لال گلال ہے، یہاں ہرا گلال ہے، وہاں پر بھی ڈی جے ہے، یہاں پر بھی ڈی جے ہے، وہاں پر بھی لائٹنگ ہے، یہاں پر بھی لائٹنگ ہے، اور وہاں بھی مورتی کے سامنے لوگ ناچ رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے مسلمان نوجوان کعبۃ اللہ کے ڈیمو کے سامنے، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی فوٹو کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ نمبر 2 پر عید میلاد النبی کی حیثیت کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی ابتدا تقریباً ویسے ہی ہوئی ہے جیسے کہ کرسمس ڈے کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ممکن ہے ان سے محبت رکھنے والوں نے، ان کی شریعت پر عمل کرنے والوں نے ممکن ہے یہ سوچا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہم جلسے کریں گے اور اس میں حضرت عیسیٰ کی تعریفات بیان کریں گے، آپ کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وہ مجلسیں پھیکی پڑنے لگی ہے تو پھر ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر یوں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفات ہم اشعار کے ذریعے سے کریں گے، یعنی آپ کی نعتیں پڑھیں گے۔ پھر جب اس میں بھی پھیکا پن آیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اب تک تو مرد حضرات نعتیں پڑھا کرتے تھے، اب ہم لڑکیوں کے ذریعے سے نعت پڑھوائیں گے اور اشعار پڑھوائیں گے حضرت عیسیٰ کی شان میں۔ چنانچہ ایک قدم اور آگے، ایک قدم اور آگے، ایک قدم اور آگے کرتے کرتے آج کرسمس ڈے کو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ آج کرسمس ڈے شراب پینے کا دن بن گیا، جوا کھیلنے کا دن بن گیا، زنا کاری کا دن بن گیا۔ کرسمس ڈے کے منانے والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات، ان کی شریعت، اس قسم کا کسی کے ذہن میں تصور اور خیال تک نہیں آتا۔ ساری دنیا اس بات سے واقف ہے۔ بالکل یہی حال کچھ آج میلاد النبی کا تقریباً ہونے ہی والا ہے، یوں سمجھ کے چلیے۔ بہت ساری چیزیں تو اس میں آ گئی، ایک قدم آگے بڑھائے تو وہ حالت ہو کے رہ جائے گی۔ اب ہم ذہن میں رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام سے پہلے بس جلسے ہی ہوا کرتے تھے، حضور کی تعریفات بیان کی جاتی تھی، آپ کی پیدائش کے نورانی واقعہ سنایا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ نعتیں پڑھائی جانے لگی۔ جب اس میں جناب والا پھیکا پن آیا تو نعتوں میں میوزک آ گئی۔ ہم سب جانتے ہیں شہر حیدرآباد میں 2 3 بلکہ 5 کلومیٹر دور تک آپ چلتے جائیے، ایک ہی نعت آپ کو سنائی دے رہی ہے اور میوزک کے ذریعے سے سنائی دے رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چل رہا ہے اور حضور کے نام کے ساتھ دنیاوی غیر شرعی میوزک بج رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے اور باری تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر شرعی میوزک چل رہی۔ پھر اس سے دل نہیں بھرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دن لوگوں نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے ڈیمو بنائے اور سڑک پر رکھ کر کے اس کا احترام شروع کر دیا۔ تصور کی دنیا میں جائیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ اور اس سے بھی دل نہیں بھرا تو ہمارے بعض نوجوان ماشاءاللہ سے ہرا گلال اچھالنے لگے ہیں۔ اب ہرا گلال اچھالا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو حضور کی میلاد کے نام سے، اس سے بھی دل نہیں بھرا تو پھر روشنیاں سجا کر کے، ہری لائٹیں لگا کر کے، جس طرح سے برادران وطن گنپتی اٹھاتے ہیں اور گنپتی کے سامنے ناچتے ہیں، لال گلال اچھاتے ہیں، بالکل ان کی نقل کرتے ہوئے وہاں لال گلال ہے، یہاں ہرا گلال ہے، وہاں پر بھی ڈی جے ہے، یہاں پر بھی ڈی جے ہے، وہاں پر بھی لائٹنگ ہے، یہاں پر بھی لائٹنگ ہے، اور وہاں بھی مورتی کے سامنے لوگ ناچ رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے مسلمان نوجوان کعبۃ اللہ کے ڈیمو کے سامنے، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی فوٹو کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ اور صرف نوجوان نہیں ناچ رہے بلکہ ہمارے بچیاں بھی ناچ رہی ہے۔ بعض فوٹوز اور بعض ویڈیوز تو اس قسم کی بھی آئی ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ جو حالت بدل گئی ہے، دھیرے دھیرے ہم اس طرف کو جا رہے ہیں اور بہت زیادہ بدترین حالت ہو گئی۔ کرسمس ڈے کی جس انداز میں شروعات ہوئی تھی اسی انداز میں عید میلاد النبی کی بھی شروعات ہوئی ہے، اور پھر آج کرسمس ڈے کی جو حالت ہوئی ہے اسی کی جانب آج عید میلاد النبی بھی جا رہی ہے۔ اب ہم تصور کریں عید میلاد النبی کے وقت میں اپنے
دل کو خوش کرنے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے اعمال کے علاوہ کون سا کام ہو رہا ہے؟ عید میلاد النبی کے منانے والے کہاں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے منانے والے کہاں سنتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے منانے والوں میں کہاں تقوی اور پرہیزگاری نظر آتی ہے؟ ناچنے والوں میں کوئی تقوی اور پرہیزگاری ہو سکتی ہے؟ ناچا جا رہا ہے، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، افسوس صد افسوس، اسی نبی کی ولادت کی موقع پر ہی، اسی نبی کی ولادت کی خوشی پر ہی ہمارے مسلمان اسی نبی کی مخالفت پر ابھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ناچنا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، ہرا گلال اچھالنا دین ہے، ڈی جے لگانا اور حضور کے اللہ کے نام کے ساتھ میوزک چلانا یہ بھی کوئی دین ہے؟ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدترین بدعت یہ آج ہمارے پاس ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔